پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایسے حیران کن مناظر نظر آئے جن کے بارے میں گمان کرنا تھوڑا مشکل تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب ہوا۔ اور پارلیمنٹ کے کمیٹی روم سے کچھ ایسے مناظر سامنے آئے جسے ٹیلی ویژنز بریکنگ نیوز میں نشر کر رہے ہیں، اور ایسا تاثر مل رہا ہے یا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان کا ایک بڑا مطالبہ پورا ہو گیا یا ان کی کوئی ضد مان لی گئی ہے۔ اور جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ہوگا اور ہو رہا ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہ معاملہ ہے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اتفاق کا۔ اور اتفاق کس معاملے پر ہوا؟ جنید اکبر کے، یعنی پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ہیں جنید اکبر، ان کو چیئرمین پی اے سی بنانے کے حوالے سے۔ آگے اس کی ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں، کچھ اور خبریں بھی ہیں، لیکن یہ ناممکن لگ بھگ اس لیے بھی لگ رہا تھا کہ صبح صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں سیشن تھا، ہم بھی وہاں پر موجود تھے، اتنی شدید نعرے بازی ایک دوسرے کے خلاف، اتنا ٹینس ماحول، اتنا پولرائزڈ قسم کا انوائرمنٹ جس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ گو شہباز گو کے نعرے لگاتی رہی، اور جو حکومتی وزراء ہیں وہ پی ٹی آئی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہے۔ تو صبح تک تو شدید احتجاج تھا، اور یہ احتجاج شام تک اتفاق میں بدل گیا، اور یوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے یہ پی ٹی آئی کے حصے میں آ گئی۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی آڈٹس ہیں، یعنی پیسہ کہاں پر خرچ ہوا، کس نے کیا، جو حکومتی معاملات کے حوالے سے بھی چھان بین ہو سکتی ہے، وہ یہ کمیٹی کرتی ہے۔ یعنی اس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے نا، یہ بڑی پاورفل ہے۔ یہ کوئی ایسی نہیں ہے کمیٹی جس کو بہت فار گرانٹیڈ لیا جا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنی دیر تک یہ ایک تنازع چلتا آ رہا تھا کہ کس کے پاس جائے گی یہ چیئرمین شپ۔ روایت کے مطابق یہ اپوزیشن کے پاس جاتی ہے، جو بھی اپوزیشن ہو یہ اس کے پاس جاتی ہے۔ لیکن اس بار چونکہ حکومت اور اپوزیشن کا موڈ بالکل الگ تھا، روایات کہیں پہ بھی فالو نہیں ہو رہی تھی، تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چیئرمین شپ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں جائے گی۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے نور عالم خان کے پاس تھی، جو پی ٹی آئی کے سخت مخالف تھے اور عمران خان کی تحریک عدم اعتماد کے دوران وہ الگ ہو گئے تھے پی ٹی آئی سے، تو ان کو دے دی گئی تھی یہ چیئرمین شپ۔ پہلے عمران خان نے شیر افضل مروت کا نام دیا تھا، آج کل ان کے اوپر بھی بڑی سختی ہے، آگے چل کے اس پہ بھی بات کرنی ہے میں نے۔ تو شیر افضل مروت صاحب مائنس ہوئے، اس کے بعد شیخ وقاص اکرم کا نام آ گیا، پھر شیخ وقاص اکرم کے معاملے پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا، تو اب فائنلی جنید اکبر کا نام سامنے آیا تھا۔ آج 5 نام دیے تھے، ان میں ایک جنید اکبر کا نام بھی تھا اور ایک عادل بازئی کا نام بھی شامل کیا گیا تھا باقی ناموں میں۔ تو یہ جو 2 نام شامل کیے گئے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے براہ راست عمران خان کی ہدایت پر، یہ وہ 2 نام تھے جنہوں نے ریزسٹنس شو کی تھی۔ عادل بازئی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اربوں روپے کا پلازا جو تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ جنید اکبر کی مجھے وہ تصاویر سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جناب کیسے ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا ایک شخص جس کو سرد راتوں میں جیل میں پھینک دیا گیا، اور اس نے ریزسٹنس دکھائی ایک بڑے لمبے عرصے تک، وہ لڑا اس پورے ماحول سے، اور پھر اب جو ہے فرام بینگ اریسٹڈ ٹو بینگ الیکٹڈ تک کا معاملہ آ گیا، اور ان کو اس طرح دیکھ کے چیئرمین شپ کے عہدے پہ دیکھ کے بڑا اچھا لگا۔ اب اس سارے معاملے پر میں صرف اتنا سوچ رہا ہوں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ حکومت اتنی آسانی سے آخر میں آ کے مان گئی۔ شام گئے یہ خبر آئی کہ شہباز شریف صاحب کے پاس جب یہ نام گیا کہ کیا حکومت اس کے اوپر اتفاق کر رہی ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا، اور ان کے جتنے بھی ممبران تھے انہوں نے منظوری دے دی۔ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، 2 چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی۔ نمبر 1 یہ کہ ایک تو ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات ختم کیے، تو مذاکرات ختم کرنے کے بعد تو حکومت کو اور زیادہ اگریسو ہونا تھا پی ٹی آئی کے اگینسٹ، لیکن وہ نہیں ہوئے اور انہوں نے پی ٹی آئی کی بات مان لی۔ آن دا ادر ہینڈ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آنے والے 1-2 دنوں میں، بلکہ آج 24 تاریخ ہے، تو ایک دن کے بعد یعنی 26 جنوری کو چیف الیکشن کمشنر کی جو مدت ملازمت ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ آل دو کہ 26ویں ترمیم میں ان کے پاس مارجن ہے ابھی فردر کام جاری رکھنے کا، جب تک نیا بندہ نہیں آ جاتا، نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں آ جاتا۔ تو ایک ایسے مرحلے پر جب حکومت کو چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ کرنا ہے اور وہ چاہیں گے کہ ہم اپنی مرضی کا کریں، اس سے ٹھیک 2 دن پہلے پی ٹی آئی کو ان کی پسند کا عہدہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ میں اسپیکولیشنز میں بالکل نہیں پڑھوں گا کیونکہ ابھی تو کافی ٹائم پڑا ہے، لیکن ٹائمنگ جو ہے نا یہ بالکل پیرالل ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اس کے اوپر بڑی نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ جب چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ ختم ہونے میں اب 2 دن باقی ہیں، یہ تو ٹاک آف دا ٹاؤن ہونا چاہیے تھا یہ معاملہ۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد تو ایک ایک دن جو ہے یہ گن کے گزارنا چاہیے تھا۔ آپ کو پتا ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ایک ایک دن کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا تھا کہ اتنے دن رہ گئے اتنے دن رہ گئے، لیکن اس چیف الیکشن کمشنر کے معاملے پر آپ کو نہ وہ کاؤنٹ ڈاؤن نظر آ رہا ہے، نہ پی ٹی آئی کے کیمپس میں وہ اگریسو موومنٹ نظر آ رہی ہے، نہ اس طرح کا۔ خالی ایک انہوں نے خط لکھے ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اور
شبلی فراز نے, لیکن وہ جو میسو ایک کیمپین ہوتی ہے وہ نہیں ابھی تک نظر آئی, اور عمران خان صاحب کی جانب سے بھی کوئی اس بارے میں کوئی تگڑا سالڈ سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آیا.